رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، دنیا کی کوئی لت ایسی نہیں جو چھوٹ نہ جائے، دنیا کی کوئی عادت، بری عادت ایسی نہیں جو چھوٹ نہ سکے، انسان کو بس پکا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ رمضان میں جب آپ کے کھانے کا ٹائم بدل گیا، آپ کے پینے کا ٹائم بدل گیا، آپ کے سونے جاگنے کا ٹائم بدل گیا، آپ کی شراب بھی چھوٹ سکتی ہے، آپ کا گٹکھا بھی چھوٹ سکتا ہے، آپ کی بری عادتیں بھی چھوٹ سکتی ہیں۔ اگر آپ سال کے 11 مہینے فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں، ایک مہینہ ٹرائی کرو میرے بھائی، رمضان کے مہینے میں پکا ارادہ کر لو، ایک دن بھی فجر کی نماز میں چھوڑوں گا نہیں۔ سحری کرنے کے بعد، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور فجر کی نماز میں زیادہ فاصلہ نہیں رکھتے تھے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو 2 بجے اٹھ کر کے سحری کھا کے سو جاتے ہیں۔ سحری کے بیچ میں اور فجر کی نماز کے بیچ میں زیادہ ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے۔ مان لو اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے 4:15 بجے، 4:20 پہ یا 4:30 بجے، تو آپ 4 بجے سحری کھا لو، تاکہ سحری کے بیچ میں اور فجر کے بیچ میں زیادہ ٹائم نہ ہو، اور وہ جو ٹائم بچے 15-20 منٹ، اس میں قرآن پڑھ لو، اس میں کچھ نفل نمازیں پڑھ لو، اس میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرو، اور یہ طے کر لو، ٹھان لو کہ ہمیں رمضان میں ایک دن بھی فجر کی نماز جماعت سے نہیں چھوڑنا ہے، ڈیلی ہمیں جماعت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ 30 دن پابندی سے ایسا کریں گے میرے بھائیوں، انشاءاللہ آپ کی عادت پڑ جائے گی۔ آپ ہر بری عادت کو چھوڑنے کا رمضان میں پکا ارادہ کر لو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، اگر آپ کی نیت سچی ہے آپ کی وہ بری عادت چھوٹ جائے گی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم خود چھوڑنا نہیں چاہتے، شرابی شراب کو خود چھوڑنا نہیں چاہتا، گٹکھا کھانے والا گٹکھا کو خود نہیں چھوڑنا چاہتا، اسموکنگ کرنے والا خود نہیں چھوڑنا چاہتا، داڑھی موڑنے والا خود داڑھی نہیں رکھنا چاہتا۔ ہماری نیت پکی نہیں، ہمارا ارادہ پکا نہیں، اس لیے ہم بدل نہیں پاتے میرے بھائیوں۔ پہلے اپنے ارادے کو بدلو میرے بھائیوں۔ نبی کے دور میں منافق رہا کرتے تھے، جنگ تبوک کا موقع آیا، منافقوں نے بہانہ کر دیا اور نہیں گئے۔ جب اللہ کے نبی جنگ سے واپس آئے تو منافقوں نے کہا، اللہ کے نبی ہمارا ارادہ تو بڑا پکا تھا، ہمارا ارادہ تو آپ کے ساتھ جانے کا تھا، مگر ہم جا نہیں پائے، ہم بیمار ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان منافقوں کو واقعی نبی آپ کے ساتھ جانا ہوتا، اگر یہ واقعی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو یہ تیاری کرتے، یہ پکا ارادہ کرتے، مگر انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اپنی بری عادتوں کو چینج کرنے کے لیے رمضان کو اپنی زندگی کا ایک بہترین سٹارٹ بنا لو، ایک اچھی شروعات بنا لو کہ یہاں سے ہمیں اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، ہتھیا دیارہ کی اس بستی کا ذکر میں نے بنارس تک میں کیا، میں نے یو پی میں کیا کہ بھائی کٹیہار میں ایسے علاقے میں گیا جہاں شاندار مسجد گاؤں کے لوگوں نے قائم کی، اور کوئی باہری تعاون نہیں، اپنے آپس کے تعاون کے بدولت ایک شاندار مسجد، اور لگ بھگ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ تک کی اگر ہم بات کریں خرچ کر کے ایک شاندار مسجد قائم کی۔ ایک جلسے میں وہاں کھڑے کھڑے ایک پروگرام میں 20-20 25-25 لاکھ روپے چندے ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کا جذبہ اور لوگوں کا دل ہے، میں تعریف کرتا ہوں آپ کے علاقے کی۔ مگر معاف کرنا میرے بھائیوں، جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ بستی جو کٹیہار کی، اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑی اہل حدیث بستی ہے تو غلط نہیں ہوگا، جب ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے اس بستی میں اور آپ کے اس گاؤں میں اہل حدیثوں کے اندر یہ برائی بھی پائی جاتی ہے کہ صاحب شادی کے موقع پہ ڈھول باجا بھی بج رہا ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، اور آپ کی بستی میں شادی کے موقع پر شراب بھی پی جا رہی ہے، واللہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں جب آپ کی اس بستی کا ذکر ہو تو یہ بات بھی بیان کی جائے کہ نہیں صاحب وہاں کے لوگ واقعی میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، پیسے والے ہیں، خوشحال ہیں، مگر بہت ساری بری رسموں سے دور ہے میرے بھائیوں۔ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہیں، آپ اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بھی کہیں، اور آپ کی شادی میں ڈھول باجا بجے، آپ کی شادی میں ناچ گانا ہو، اور آپ کی شادیوں میں شراب پی جائیں، اس سے بڑھ کے شرم کی اور افسوس کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جس نبی نے بانسری کی آواز سننے کو بھی گوارا نہ کیا اور کانوں میں انگلی ڈال دی اور بانسری کی آواز کو کہا کہ یہ شیطان کے آلات میں سے کالا ہے، اس نبی کا امتی، اس نبی کا ماننے والا، اس نبی کا چاہنے والا آج ناچ گانا کی محفل کر رہا ہے، اور وہ بھی نکاح جیسے موقع پر۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ چینج کر لو اپنے آپ کو، بدل ڈالو اپنے آپ کو، اور یاد رکھو مسجد آپ نے قائم کر دی، مگر اگر مسجد میں نمازی نہیں ہے، مسجد میں نمازی نہیں ہے تو یاد رکھو کل اس مسجد کا اور ہماری تمام مسجدوں کا وہی حال ہوگا جو آج دشمنوں کے نشانے پر ہیں۔ آپ یقین کریں، جب انڈیا پاکستان کا بٹوارا ہوا اور پنجاب کے بہت سارے علاقوں سے مسلمان چلے گئے، وہاں مسجدوں کو لوگوں نے
مسجدوں میں بت رکھ دیے, مسجدوں میں شراب خانے بنا دیے, مسجدوں میں استبل بنا دیے. آج اگر ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کیا, لاکھوں کی کروڑوں کی رقم خرچ کر کے بلڈنگ بنا لینا کمال نہیں ہے. شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا.